دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ هو اللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی القرن الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ وفی روایت ترمذی لا تمس النار مسلما من رآنی اور رعا من رآنی۔ وفی روایہ اللہ اللہ اصحابی اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ وَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ اللَّهُ۔ اگر اسلام سمندر ہے تو اس کے کنارے ہیں صحابہ، اگر اسلام حق کا قلعہ ہے تو اس کے مینارے ہیں صحابہ، اگر ہمارے امام اعظم مدنی مکی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سراج منیر اور بدر منیر اور چاند ہیں تو اس کے ستارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ پکار اٹھے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ تو احباب گرامی، اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر احسان ہے کہ جن نے مینوں بندہ ناچیز نوں اپنے فضل کرم اپنی رحمت دے نال اس مقدس عظیم روحانی اسلامی محفل وچ آن واسطے توفیق بخشی، کیونکہ ماشاءاللہ تسی میرے تو قبل بہت ہی پرسوز پرفکر خطاب ساڑھے فاضل مکرم محترم معظم بھائی پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب دا سماعت کر چکے ہو، اور میرے بھائی بیٹے نے جڑی نظم پڑھی ہے، سچی بات ہے کہ میری اکھاں وچ آنسو سن، اور مینوں خطیب پاکستان یاد آ رہے سن کہ وہ بڑے سوز نال کہندے ہوندے سن
کہ جگ مہکیا نال خوشبو تیری، گلستان تیرے ول تکدا ہے، سونے مدنی چاند عرشی فرشی ترسے نے دید تیری نو، رحمان آپ تیرے ول تکدا ہے۔ تے اینا اس جہان اندر کسے دشمن دی نہیں پرواہ تینوں، خود رحمان تیرے تے اپنی نظر کرم رکھدا ہے۔ اور وہ تڑپ کے آندے نسن میرا نبی امام سب اماماں دا، تائیں حسین غلام سونے دے غلاماں دا، شالا می ورے درود سلاماں دا۔ تے میرے بھائیو، آج سانو جڑا موضوع ملے ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر تسی درد دل نال چند منٹ عقل دا برتن کھول کے سنو گے تو انشاءاللہ دل باغو باغ ہوئے گا، اور عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے گا، تو انشاءاللہ ساڈے وچ اتحاد تے الفت تے محبت تے پیار دی بہار تے فضا بھی بنے گی۔ لیکن بات بندی ہے کہ تھوڑی جی بندہ غور کرے تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل تے اپنی رحمت کر دینے جس دل وچ پیاس ویکھ۔ اسی لوگاں دے چہرے تے زہر ویکھنے ہاں، رحمان ساڈا دل ویکھدا ہے۔ تے جویں پروفیسر صاحب نے تو انہیں بات سمجھائی ہے کہ سچی سوچ تے خلوص تو بغیر گل نہیں بندی، پہاڑاں رنگے عمل بھی جہنم دا ٹکٹ بن جاندے نے اگر پیچھے سچی سوچ تے سچا عقیدہ تے خلوص نہ ہو۔ شہید دی شہادت جدا ایک قطرے دا مل کوئی نہیں، اور سخی دی سخاوت جدے نالے سارا جہان رب نے آباد کیتا ہے، اور عالم ربانی دا علم اگر اینا تنہ ہستیاں دی سوچ سچی نہ رہے تے خلوص نہ رہے تے علماء فضلاء بیٹھے نے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ اینا تنہ ہستیاں نال جلاون گی، اور راوی جدو یہ حدیث بیان کردے سی نا تے بے ہوش ہو کے گر جاندے سی کہ شہید اور سخی اور عالم ربانی یہ تین وہ ہستیاں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے انبیاء تو بعد زیادہ مقام دیتا ہے۔ لیکن اگر خلوص نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذب تم، جڑے بھی تسی عمل پیش کر رہے جی وہ جھوٹ ہے۔ تے جے خلوص ہوئے تے پھر اس عمل دا قیامت والے دن جواب بھی کوئی نہیں، تے دے مقابلے دا تول بھی کوئی نہیں۔ تے خلوص تے سچی سوچ کدوں پیدا ہوندی؟ جدو بندے دا یہ عقیدہ بن جائے کہ انسان نسیان نظر المخلوق بدوام نظر الخالق، کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے نال ایہو جہا تعلق جوڑ لوے، پیار پا لوے کہ مخلوق دی نگاہ تے نظر بھول جائے، او دا دھیان ہر ویلے ہوئے تے عرش والے والے ہوئے۔ کدے والے ہوئے؟ عرش والے رب رحمان دی طرف۔ ہن تسی اتھے بیٹھے ہو، میں بولنا ہے، میرا بھی دھیان یہ ہونا چاہیے کہ عرش والا رحمان میرے دل دی نیت جاندا ہے۔ تہاڈی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اسی سواد واسطے، نعریاں واسطے، رونق واسطے نہیں آئے، اسی آدھی دل دی کائنات بدلن آئے ہاں تے رب ذوالجلال دا دین سکھ کے تے جنت وچ او دے دیدار دا ٹکٹ لینا ہے۔ تے انشاءاللہ یہ ذہن کدوں بنے گا؟ جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ گناہ کا دل سے تصور ہی مٹ جاتا ہے اے اقبال، اگر یقین ہو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تے سچی بات ہے، میں تے ایک طفل مکتب ہون دے حوالے نال تانوں چند باتاں دا سبق سنان آیا۔ ماشاءاللہ میرے تو بعد علامہ اکبر اسد صاحب اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ علم عمل وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ انہاں دا بہت ہی جاندار، شاندار، پر مغز، فصیح و بلیغ خطاب ہوئے گا انشاءاللہ، اور تسی ضرور سن کے جانا ہے انشاءاللہ، تہاڈی ہر قسم دی پیاس بجھے گی۔ میں تے ہد دی طرح ایک سبق سنا کے اپنے مشائخ نو، کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوئے گی کہ جلدی تہاڈے تو اجازت لئیے، لیکن اے التماس ہے کہ توجہ پوری ہونی چاہیے۔
میں اس ہستی دی بات تانوں سناواں گا کہ جدی جدائی وچ کھجوراں دے تھم بھی روندے ڈٹھے، اور جدی جدائی دے وچ جنگل دے پیڑیے بھی ترس دے دتے، اور جدے کہن اتے درخت بھی کلمہ پڑھ دے دیکھے، اور جدی مٹھی وچ روڑ بھی کلمہ شہادت پڑھ دے دیکھے۔ تے اسی پتھراں تے روڑاں تے درختاں تے تھماں نالوں تے گئے گزرے نہیں، آخر گوشت پوشت دا انسان ہے، ساڈے وچ بھی کوئی نرمی تے اکھ وچوں آنسو آنا چاہیے کہ جدی اکھ وچوں ایتھے بیٹھیاں آنسو آ جاندا نا، بس اوقات اللہ ایک آنسو دے نال جہنم دی ساری اگ بجھا دیندے نے۔ تے جڑے رب دے ولی ہوندے نے نا انشاءاللہ اونا دی ساری مخلوق کی قدر کر دی۔ ہن اسی او کمرے چ بیٹھے ساں تے ساڈے ایک شوکت صاحب نے اتھے تبلیغ واسطے ساتھی کم کردے نے مستقل مرکز وچ، وہ سنا رہے سی بھی جوڑے تقریر ہوئی خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمہ اللہ، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دی نشانی سی جدو قرآن شروع کر لیندے تے اذانہ ہو جاندے تے جتھے پنڈے چ ایک ایک پھیرا وجیا پھر اللہ نے شرک و بدعت دیاں جڑاں ہی پٹ دتی۔ تے انہاں ایک دن اتھے جوڑے دسیا بھی میں 3 راتاں دعا کردہ رہا کہ یا اللہ مینوں اس علاقے وچ آدھا کوئی ولی کامل ملا دے، تے آکھن لگے 3 راتاں وچ ہی اگر خواب وچ مینوں زیارت ہوئی ہے تے مولانا یوسف صاحب شیخ الحدیث اور اس علاقے دے چشم و چراغ، اور جنہ دی میں گناہگار بھی جنہ دے آرڈر تے اس علاقے والے بونگا بلوچاں تو آیا اللہ دے فضل و کرم تو بعد، کیونکہ ما شاء اللہ ثم ما شئت کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم تو بعد اونا دے حکم نال اسی بھی ادھر آئے تے مولانا صاحب کہنے لگے 3 دن ہی خواب وچ اللہ نے مینوں ملائے نے تے مولانا یوسف صاحب بانی مرکز دار الحدیث جامعہ الکمالیہ دے بزرگ ملائے، دعا کر دیو اللہ جتھے میرے اے ولی کامل لیٹے نے نور اللہ مرکدہ کہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سانو ساریاں نو جنت اکٹھیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں نو صدقہ جاریہ بنا کے انہاں دے لگائے ہوئے پودے نو قیامت تک آباد تے سر سبز و شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں دی انہاں دی پوری نسل دی حفاظت فرمائے۔ تے آؤ میرے بھائیو، شان صحابہ دے حوالے نال اللہ تعالیٰ دے کول توفیق ہے، لیکن میرے ذہن دے وچ اے تسی بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں توفیق دے دے۔ میں چاہنا کہ ایک انہاں دی شان دساں، ایک انہاں دا عقیدہ دساں، اور ایک صحابہ دا اطاعت دا جذبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات منن دا جذبہ کیویں سی تے اج ساڈا کی حال ہے، اے دا تھوڑا جہا تقابل کر دیاں تے اے دے نال انشاءاللہ ساڈے ملک و ملت معاشی معاشرتی غم بھی دور ہون گے اور تباہی دے اسباب بھی دور ہون گے جے اگر تسی غور نال سن لو۔ تے سب تو پہلے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے اے قرآن مجید ماشاءاللہ میرے ہاتھ وچ ہے، سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح 26 پارہ ہے۔ جڑی پہلی آیت کریمہ میں پڑھی ہے اے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید وچ 3 جگہ تے اے سورت اتاری، ایک سورہ صف، ایک سورہ توبہ اور ایک فتح۔ یہ دے تو نقطہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی یہ آیت جدہ میں ہون ترجمہ کرنا ہے اندے چ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلے میرے بندے میرے والے توبہ کر کے رجوع کر کے آون، اے پھر چل کے آن گے میں دوڑ کے آواں گا، اے زمین آسمان گناہاں دا بھر کے آن گے میں اتنیاں رحمتاں تے بخشناں دے سمندر لے کے آواں گا۔ اور توبہ کیتیاں رحمان اینا خوش ہوندے نے کہ اینا کوئی بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے، وہ 70 ماواں نالوں زیادہ رحمت رکھن والا جدو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی دے گناہ بھی نیکیاں بنا چھڑ دیں۔ تے ایک دے اسی بھی سارے مجمع نے توبہ کرنی، اور توبہ تو بعد کی کرنی ہے صف، اسی آپس وچ اتحاد پیدا کرنا ہے۔
تے اتحاد تو بعد اللہ تعالیٰ کہندے نے میں تانوں فتح عطا کراں. کی عطا کراں گا؟ فتح. ہونے دا ترجمہ سن لو. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت دے کے، ہدایت دا سورج بنا کے. کی معنی؟ ستارے لکھاں چڑھن تے رات دے اندھیرے نہیں مکدے تے سورج کلا ہی آ جائے تے راتاں مک جان. اور بھی بات سمجھ آ رہی؟ ستارے لکھاں کروڑاں ہون راتاں دے اندھیرے نہیں مکدے تے جدو حق دا سورج کلا چڑھے تے راتاں ختم ہو جاندیاں نے. سارے انبیاء علیہ السلام محنتاں کردے گئے پر شرک و بدعت دا لک نہیں ٹوٹیا، ظلم ختم نہیں ہویا، بچیاں زندہ دفن ہو رہی سن، لوگ اپنے انساناں دیاں کھوپڑیاں چ شراب پی رہے سن، ہر پاسے اریانی فحاشی دا سیلاب آیا سی. پر ایک رب نے سراج منیر بھیجیا تے پھر ظلم دی جگہ تے عدل آیا، نفرت دی جگہ تے محبت آئی، اور بچیاں زندہ دفن ہوندیاں پھلاں دی سیجتیں آئیاں، اور حرمین یسرب جڑا ظلم تے بیماریاں دا گڑھ سی طیبہ تابہ بنیا، بلکہ مدینہ دے وچ جنت رب نے اتار کے انہوں جنت دا باغ بنا چھڑیا. اے انقلاب آیا کہ نہ آیا؟ تائیں دے دا ترجمہ میرے خطیب پاکستان کر گئے تے موتی پرو گئے. کی کہہ گئے کہ اے دنیا ایک جنگل سی، اے دے چ الو بول دے سن، اور شرک بدعت کہندے نے بیلا سی، گند سی. تے میرے محبوب مکے دے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سارے گند نو جدو حق دی تلوار پائی، خلق تے پیار تے مٹھاس نال اینو او کھیڑنا شروع کیتا. تے اے دا منظر ایویں بیان کر دینے کہ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، شور گتن گدڑ کور بولن، مالکا مالی کلیا بیج لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، اور کدوں پین ماراں کدی پین جھڑکاں، بازور ہو کے بے زور بولن، مالی بیج لایا اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن. اور جس باغ وچ گل بلاں بولنا سی، ہائے ظلم لوکو گدڑ چور بولن، طالب خزان باغ ویران کیتا، الو مار دینے پے پے رو کے مور بولن. فرمایا کہ جدو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حق دی دعوت دیتی، سارا جہان دشمن ہو گیا، خون دے پیاسے بن گئے. جڑے بے زور سن بازور ہو کے مارن واسطے اعلان کر کے سارا جہان اتفاق کر کے آ گیا. پر عرشاں والے رب نے کیا سونیا، میری توحید سنانا تیرا کام ہے، سارے جہان تو بچانا تیرے رب قدیر دا کام ہے. میں آپ کلا جہانہ دا دستگیر ہاں تے تو سارے جہانہ دا قیامت تک سچا پیر ہے. میں غوث اعظم ہاں تے تسی امام اعظم جے، میں رب العالمین سارے جہانہ دا پالن والا تے داتا، تسی رحمت للعالمین جے. تے تسی سنان وچ کمی نہ چھڑنا، میں بچان وچ کمی نہیں چھڑا. تے فرمایا تو آڈا کام میں سنانا، میرا کام میں بچانا. تے نالی فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدہ. سونیا میں کلا رابی گواہ کافی ہاں، تسی اے دین دی دعوت شروع کرو، میں سارے جہانہ وچ ایو کلا دین ہی فاتح کر دیں. تے الحمدللہ ایک غلبہ دلائل نال اجے بھی موجود ہے کہ تانوں پتہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چیلنج دیندے نے کہ کوئی یہودی عیسائی پورے جہان وچ ساڑھے نال 10 منٹ گل کرے، انہوں ماشاءاللہ اللہ نے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، ہندوؤں سکھاں دیاں کتاباں کی. امریکہ جا کے ایک باری بولیا تے 10 لاکھ دا مجمع سی. تے مودی نے ہن ظالم نے ڈر دیاں انہوں انڈیا وچوں کڈیا کہ ایجنسیاں نے کیا بھی اگر یہ بندہ چند سال اور رہ گیا نا تے پورے انڈیا وچ ہندو کوئی نہیں رہے گا، سارے ہی مسلمان ہو جان گے. بولو دلائل دا اجے بھی پورے عالم وچ اسلام دا غلبہ ہے کہ جو میرے خطیب ملت آندے سن پورے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، اس لیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اور میرے روپڑی خاندان دے چشم و چراغ اور لکھوی خاندان دے چشم و چراغ کہندے ہوندے سن کیوں نہ ہو بلند اسلام سب دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہمارے سینوں میں.
لیکن ایک غلبہ صحابہ نے معاشی بھی حاصل کیتا، معاشرتی بھی حاصل کیتا، سیاسی بھی حاصل کیتا، اور ڈنڈے سوٹے تے تلوار دا غلبہ بھی سارے جہان وچ حاصل کیتا۔ کسے وچ اے جی طاقت نہیں سی جڑا فاروق اعظم دے سامنے اکھ چک کے گل کر سکے کہ شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جن کی جہانداروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، اور بت جن کی ہیبت سے سہمے پڑے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے بھی ہو واللہ احد کہتے تھے۔ ایک کیوں شکست ہوئی سانو؟ دلائل اجے بھی غالب نے، لیکن عملی طور تے اسی تھلے لگ گئے ہیں کہ سانو دنیا نال پیار بڑا ہو گیا تے صحابہ دا اسی مشن بھول گئے۔ اج بھی ساڈے چ صحابہ والے اوصاف تے عقیدہ آ جائے تے دنیا دی کیوں جی حضرت کسے طاقت دا ہے اینا کو وجود کے ساڈا مقابلہ کر سکے؟ اجے بھی اس حق دا کوئی مقابلہ؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے قیامت تک ایک جماعت حق تے قائم رہے گی۔ آؤ ہن جڑیاں میں حدیثاں پڑھیاں سن انہاں دا میں ترجمہ کر دیاں۔ بڑیاں عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ نبوت دے پھل تے کلیاں نے۔ پہلی حدیث میں پڑھی سی کہ فرمایا کہ خیر و امتی، میری امت دے سب تو بہترین لوگ، ذرا غور کرنا، ارکرن الذی بعثت فی، اس زمانے وچ ہون گے جدے وچ میں مبعوث ہویا۔ نہیں سمجھ آ رہی تو میں صحابہ دی شان ثابت کر رہا حدیث تو تے غور نال سنیا جی۔ عقلی بھی دلائل ہونگے، نقلی بھی ہونگے، شرعی بھی ہونگے، منطقی بھی ہونگے، فصاحت و بلاغت دے بھی ہونگے، لیکن تھوڑی جی تواڈی توجہ ہوئے گی کیونکہ تھوڑی جی علمی گل وزنی تے ثقیل ہوندی ہے، سمجھ آ جائے تے پھر ساری زندگی جاندی نہیں۔ تے میں اس محبوب دی بات کر رہا کہ جدے بارے کہنے والے نے کیا ہے نا، پہ پاپوش میں جلا کر کرن آفتاب کی، اللہ کی قسم میرے مدنی پیر نے جو بھی بات کی لاجواب کی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا خیر و امتی، میری امت دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ القرن الذی بعثت فی، اس زمانے دے لوگ نے جدے وچ میں خود آیا ہوں۔ یہ دا معنی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو سمجھا رہے نے کہ مینو ولادت گاہ ملی تے سارے جہان تو آلہ ملی، مینو ہجرت گاہ ملی تے سارے جہان تو آلہ ملی، مینو قرآن ملیا تے سارے جہان تو آلہ ملیا، اور مینو زمانہ ملیا تے سارے جہان تو آلہ ملیا، مینو قبر ملی تے سارے جہان تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک کسے قبر دا شان نہیں جڑا میرے محبوب دی قبر دا شان ہے۔ مینو جگہ ملیاں تے سارے جہان تو آلہ، مینو وقت ملیا تے سارے جہان تو آلہ، مینو روب تے جمال ملیا تے سارے جہان تو آلہ، مینو علم تے کمال ملیا تے سارے جہان تو آلہ، مینو فصاحت و بلاغت تے بیان ملیا تے سارے جہان تو آلہ۔ جے مینو وزیر ملے اشرا مبشرہ تے بدر و حنین تے غازی تے شیر ملے تے سارے جہان تو آلہ۔ کہ مینو رب نے ہر چیز دیتی ہے تے سارے جہان تو انوکھی تے چون تے آلہ تے بے مثال دیتی۔ انہیں تے تھوڑی جی پریں دی تے جٹکی گل بھی ہو جائے کیونکہ جٹکے لوگ بیٹھے ہو۔ آج کل جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو گالیاں دیون تے معاذ اللہ کافر آکھن، انہاں نو پیار نالے سوال تے کرنا چاہیے کہ ایک پاسے تے اسی یہ مننے ہیں تے کہنے میں ہیں کہ ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑی شان والا ہے نانا حسین دا۔ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑی بھی جند جاننے تے جنت دے جوانہ دے سردار نے، اسی اونا دے قدمہ دی خاک نو اپنی اکھ دا سرما سمجھنے ہیں۔ میں سادات دا نوکر ہاں، اہل بیت دا نوکر ہاں، اولیاء اللہ دا نوکر ہاں، ائمہ دین دا خادم ہاں، لیکن تو آڈے دے کے سوال کرنا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام مل سکتا ہے محبوب دی نسبت نال تے جدی گود وچ جگان دا پیر جا کے آپ لیٹے ہیں، جدے کار نہیں سمجھ آ رہی تو یار کچھ بولو دے صحیح ذوق تے بناؤ کہ بس کریے پھر۔ وہاں نے تقریر کیتی نہیں جاندی کروائی جاندی ہے۔ جے تھے دوجہ مجمع ہوئے نا
کئی لوگ ہوندے نے میں وینا سندا رہنا تقریراں کل ایک نیٹ تے میں ویکھیا بھی پیر صاحب انج بیٹھے نے تے 3 بندے او دے اگے سیدے وچ ڈگے پے وہ ایویں ہی جاندے نے اسی بندے بن کے کی لینا اسی کتیاں ہاں سرکار دیاں تے آندے نے سبحان اللہ تے میں حیران ہاں بھی مدینے دا ادنا جہا طالب علم ہاں اور جویں کسے کہیا نا کہ کتھے میں تے کتھے سرکار میری کتھے جا مدنی ٹکیاں اکھاں میریاں نے ہر دم مالکا کرا شکر تیرا مینو گھیریا رحمتاں تیریاں نے تے میں مکے مدینے تے حرمین دی دھرتی تو صدقے جاں جتھے قسمتاں بدلیاں میریاں نے اے اونچی شان والا اونچی آن والا سانو خبر ملی اے سب پیغمبراں تو زمین والیاں دی کی بات کرنی میرے سونے مرشد دی شان بڑھ گئی نوری امبراں تو اے حسد بغض چھڑ کے ذرا باہر نکل دیکھو تسی اندراں تو حب رسول دی حسین ملی جس نو بلا کون ودے او دے نمبراں تو ایک باری اٹھتے صحیح بات انشاءاللہ زندگی بھر یاد کریں گا کسی فقیر دی گفتگو سنی پر ایکری ماحول تے سنان والا بنانا اصلوں خشک پارٹی نہ ہوئے وہ جے مولانا منظور صاحب نے بھی کئی اینے خشک ہوں نے بھی شٹالے جو لنگ جانا تو وہ بھی سڑ جاتا ہے آتا ہے بھی اگاں ہو جا اصلوں اینے بھی خشک نہ ہو تو میں بات کرن لگا سا دوسری میں حدیث پڑھی سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دی شان اچ ترمذی شریف دی حسن درجے دی فرمایا اس مسلمان نو کدی اگ نہیں چھوے گی جن نے میری زیارت کر لی اور را من رانی یا میرے کسی صحابی دی زیارت کر لی ایمان دی حالت اچ تے عقیدہ توحید دی حالت اچ ہن تسی دسو کہ جنہ دی زیارت دا اے مل ہوئے اوے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں دیکھ لئیے ایمان دی حالت وچ تے اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ انہاں اکھاں تے حرام کر دیندا ہے تے جنوں جگاں دے پیر دا سینہ تے پسینہ لگیا تے جدی گود وچ جگاں دا پیر آپ لیٹیا جدے ہجرت دی رات کر کے گھر چل کے خود گئے اور جدے بارے جہان زبان حال نال بول کے دسدا ہے اور لوگوں جدو سارا جہان تکذیب کر لیا سی کلا صدیق تصدیق کر لیا سی ابو جہل بڑا پینتڑا بدل کے بڑے روب نال آیا کہندا ہے کہ اج انہوں نے اے جا ایک بندے نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی وچ گیا سدرۃ المنتہا تک گیا جنت دی سیر کیتی ہے جہنم دی سیر کیتی ہے 7 آسمان چیر کے پار گیا اے ابو بکر اے عبداللہ ابن قحافہ اگر کوئی ایسی بات انسان کرے تے منے گا انہاں کیا بھی گل جواب بات دیاں گا پہلے دس کے کرن والا قائل کون ہے آکھیا اوہی نے جنہ دا تو دیوانہ ہویا پھرنا ہے تے آکھیا پھر ابو جہل سن سوچاں دا بات تے تصدیق پہلے کرانگا تے پھر میں تو آڑے کو سوال کرنا کہ جنہوں عرشاں والے رب نے ہجرت وچ دوجے نمبر تے رکھیا تے محبوب دی زندگی وچ مسئلے تے کھڑے ہون دے وچ دوجے نمبر تے رکھیا اور جناب مدینے وچ ساری زندگی دوجے نمبر تے رکھیا مکے وچ ساری زندگی دوجے نمبر تے رکھیا اور قبر دے وچ بھی دوجے نمبر تے رکھیا تے حشر وچ اٹھن وچ بھی دوجے نمبر تے رکھیا تے انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ جنت جان وچ بھی پہلا نمبر امام الانبیاء دا ہوئے گا دوجا نمبر صدیقاں دے امام صدیق اکبر دا ہوئے گا اللہ زندہ باد بھی پیار نال سنو میں ہن ایک تیسری حدیث پڑھی سی او دا بھی ترجمہ کر جاؤں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اپنے صحابہ دے بارے فرمایا اللہ اللہ اصحابی اللہ اللہ اصحابی او لوگو میرے تو بعد میرے صحابہ دے بارے ڈردا رہنا میرے صحابہ دے بارے ڈردا رہنا میرے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ امام الحرمین رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ انہاں ساریاں دے میں تانوں قول
قول دا خلاصہ پیش کرنا چاہنا. انہاں سارے لوگاں نے نچوڑ کڈیا محبوب دے صحابہ دی شان دے اندر مکھن کڈ کے سامنے پیش کر دیتا. وہ کہندے نے لوگو القرآن حق والاسلام حق والجنت حق والنار حق ونبی امام الانبیاء سید الابرار ونبی الاخیار. اور سارے نبیاں دا امام برحق نبی او بھی حق ہے. اگر یہ سارا کچھ حق ہے تے انہاں سارے مقدمیاں دیاں شہادتاں تے سنداں میرے محبوب دے صحابہ نے. قرآن اونا تک قرآن نہیں بندا جنہ تک صحابہ دی عدالت نہ منی جائے. اسلام اونا تک مکمل نہیں ہوندا جنہ تک صحابہ دی تبلیغ تے ہر قربانی نہ منی جائے. ہاں اونا تک کوئی میدان سجدہ نہیں جنہ تک صحابہ دی وفا نہ منی جائے. ہاں اونا تک کوئی ایمان دا باب مکمل نہیں ہوندا جنہ تک صحابہ دا ایمان تے عظمت تے شان نہ منی جائے. کیونکہ رحمان خود بول کے کہہ رہا ہے او لوگو آمنو کما آمن الناس, ایویں ایمان لے آؤ جویں میرے نبی دے یار ایمان لے آئے نے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, میں رب نے انہاں دا امتحان لے آئے. رزلٹ کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. وعد اللہ کلم حسنا, میں انہاں سارے نال جنت دا وعدہ کر چکے ہاں اور میں انہاں دے بارے اعلان کر چکے ہاں. افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم, جو مرضی کر دے رہو تہاڈی جنت دا اعلان میں رحمان اتو کر رہا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر ہدایت چاہی دی ہے جنت چاہی دی تے ایمان اوویں لے آؤ جویں میرے نبی دے یار ایمان لے آئے. اور فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى. میں تے تسی سا آج والے سن بنگی جرسی اور ادو میرے محبوب دے صحابہ سن جنہ دا کلاس فیلو جبریل آپ بنے, جنہ دے نال جنگ لڑی تے 5000 آسمان دے فرشتے نے اتر کے جنگ بدر لڑی. اور بدر دا مدینے دے نال بدر بستی ہے یا نہیں, اتھے 5000 فرشتہ اترے ہے کہ نہیں, تے کنہ نال مل کے جنگ لڑدا رہا محبوب دے صحابہ نال. تے میں تینوں ایک علمی نقطہ دسن لگا. ہن قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو جنتی کہہ رہے ہیں, حدیث بھی جنتی کہہ رہی. میں حدیث سنا رہا سا نا, میرے صحابہ دے بارے ڈردا رہنا, لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے تو بعد انہاں نو گالیاں دا نشانہ نہ بنانا. لا تسبوا صحابی, میرے صحابہ نو گالی نہ دینا. لا تسبوا موتاکم, اپنے مردیاں نو بھی گالی نہ دینا. بلکہ میرا ماننے والا نہ لعان ہوتا ہے, نہ شیطان ہوتا ہے, نہ فاحش ہوتا ہے, نہ متفاحش ہوتا ہے, نہ بذیع اللسان ہوتا ہے. بلکہ فرمایا کہ جڑا بندہ بد اخلاق ہے, شنزیر ہے اور گندی زبان استعمال کرتا ہے, جڑا مومن تے لعنت کرتا ہے ایویں گناہ ہے جویں انہیں مومن نو قتل کر دیتا. لعن المؤمن کا قتل, مومن کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح اس کو قتل کر دے. تو فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم, جڑا میرے صحابہ نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا. ہن میں تانوں پوچھنا بھی ایک بندہ یہ کہے کہ یار قاری سلمان ربانی صاحب بندے بڑے چنگے نے پر جنہ کو یہ پڑھتے ہیں نا وہ چنگے نہیں, جڑے یہ بیلی نے وہ بھی چنگے نہیں, یہ بیٹھنا بھی چنگے لوگوں نال نہیں, یہ برادری بھی چنگی نہیں. ہر چیز دی بندہ برائی کیتی جاوے تو پھر حدیث کی آندی ہے المرء علی دین خلیلہ ہی, دوست تے دین تے ہوندا. اور جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر دوست بنانا تے صدیق اکبر نو خلیل بنانا. آپ فرما رہے ہیں کہ جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے گا میرے نال محبت کرے گا تے دوست دے دین تے ہوندا ہے. اور کسی دا پتہ کرنا ہوئے نا تو وہ دے یار بیلی ویکھی دے, وہ دے یار بیلی ویکھی دے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر صحابہ نو تے یاراں تے تابعداراں تے جان نصاراں نو کافر کہاں گے تے دا معنی ہے کہ اللہ دے نبی بھی معاذ اللہ ٹھیک نہیں. ابھی ہونی بھی تسی آندے ہو نا بھی آپ بندہ ٹھیک نہیں کیونکہ یہ دے بیلی ٹھیک. بندے دا پتہ لگتا ہے دوستاں تو, آندے نے نا پھل دا درخت دا پتہ لگتا ہے پھل تو,
تے پیر دا پتہ لگتا ہے مرید تو، تے استاد دا پتہ لگتا ہے شاگرد تو۔ ماشاءاللہ قاری خالد صاحب اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، اللہ مزید ترقیاں دے۔ آ ساری محفل انہاں دی محنت دا نتیجہ لگ دی، انہاں محنت کیتی، بچیاں نے حفظ کیتا، آج اسی اس محفل چ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ بعد تے کی اعلان ہونا ہے، قوموا مغفور لکم قد ابدلت سیئاتکم حسنات، ایویں اٹھو کہ میں تواڈے سارے گناہ نیکیاں بنا دیتے نے تے تانوں اپنی بخشش دا ٹکٹ عطا کر۔ پر یہ نہ ہوئے بھی سارا کچھ اتھے ہی دیکھ کے جاؤ، کچھ پلے بھی لے کے جایا جی۔ تو میں سنا رہا ہوں کہ جنہیں صحابہ نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں رب دی ذات نال محبت کیتی، تے جنہیں انہاں نو تکلیف دیتی من آزاہم فقد آزانی، انہیں مینو تکلیف دیتی، تے جنہیں مینو تکلیف دیتی فقد آز اللہ، انہیں رب ذوالجلال نال اعلان جنگ کیتا۔ تے جڑا رب نال جنگ کرے وہ دی کوئی چیز بچ دی کہ بچ دی؟ فرمایا تسی ایک پہاڑ سونے دا صدقہ کرو تے انہاں دی ایک مٹھی صدقے دے برابر نہیں ہو سکتا۔ تے ساری ساری زندگی دیاں نیکیاں صدیق اکبر دی غار دی رات دے برابر کہ ہو سکتا کوئی مقام؟ اور بھئی بولو تو صحیح، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سانو حدیثاں تے عمل کرنا چاہیے۔ آؤ اگلی بات، اس ایک آیت دا میں ترجمہ سنا کے بات ختم کر دینی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دی تعریف کی کیتی تے انہاں دیاں نشانیاں کی دسی، تاکہ دعا کرو اللہ اے نشانیاں ساڈے وچ بھی پیدا کر دے۔ آج سچی گل ہے ساڈے کول اسلحہ بڑا ہے، ایٹم بمب بھی نے، اسباب بھی نے، معاشیات بھی نے، سارا کچھ ہے، مدارس بھی نے، لیکن اسی ذلیل کیوں ہاں؟ گھر گھر پریشانیاں کیوں نے کہ ساڈے کول صحابہ والا عمل نہیں رہ گیا، نہ وہ عقیدہ رہ گیا، نہ وہ جرت رہ گئی، نہ وہ دلیری رہ گئی، نہ وہ وفا رہ گئی۔ وہ تے وہ لوگ سن کہ یوں تو سارے نبی آتے رہے پر آخر میں امام الانبیاء آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جھک گئے بادشاہ قدموں میں جب میرے آقا کے سچے غلام آئے، کہ جمے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، اس بگڑی ہوئی انسانیت کو جینے کا شعور آیا، امن آیا، بہار آئی، چین آیا۔ کدوں؟ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دین تے عمل کر کے بخایا سی۔ تو میں ہوں تو انہاں دیاں چند صفات سنان لگیاں تے ذرا توجہ نہ، زبان میری گناہ گار دیے تے بات محبوب پروردگار دی، تے ایک ایک لفظ اتے حدیث دا حوالہ ہوئے گا تے حدیث دا معنی تے مفہوم او دے نال تائید ہوئے گا۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قیامت تک۔ انہاں دے ہوندیاں دوجی کسے دی رسالت چل سکتی؟ ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا نہیں جا سکتا۔ جنہ تک اہل حق اہل توحید دا بچہ بچہ زندہ ہے وہ کٹ تے سکتا ہے، پر ختم نبوت دے سودے تے موقف تے سودا نہیں کر سکتا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تسی منو نہ منو، پر میں رحمان ہو کے گواہی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب سارے رسولاں دے امام نے، اتے میں دستگیر کلا تھلے قیامت تک مکی مدنی سرکار سچا پیر کلا ہے، تے اسا انہاں دے پیچھے لگنا ہے۔ اگے فرمایا والذین معہو، تے جڑے لوگ معہو انہاں دے نال نے، انہاں دیاں خوبیاں کی۔ بس ایک آیت تے میں بولنا ہے تو ذرا توجہ کریں، جب میں بات تو انہوں پوچھنا ہے کوئی نہ کوئی لفظ بھی کوئی یاد بھی ہویا کہ نہیں، او نہ ہوئے میں بجلی دے پنکھے طرح گھومدا رہواں تے تسی مست رہو۔ یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے سوال جواب کرنے، تاکہ مجمع میں پتہ لگے بھی یاد کنے کیتا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا مستحق کون بنے۔ جن ایک حدیث یاد کر کے کہ سنائی نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انہوں دعاواں نصیب ہوں۔ تے غور نال ذرا فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
جڑے میرے محبوب سلم دے ساتھی نے، اے جان نثار بھی نے، تابع دار بھی نے اور اطاعت گزار بھی نے، تے حلیم بھی نے، تے با وفا بھی نے، تے با حیا بھی نے، اے تے ارواح قدسیہ نے، تے اتنے پیارے انہاں دے میں وجود بنائے نے اور اتنا پیارا انہاں نو میں استاد دیتا ہے کہ سارے جہان نو میں قلم نال علم سکھایا ہے تے صحابہ دے استاد نو اپنے کرم نال علم سکھایا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ سارے جہان نو قلم نال علم سکھایا ہے تے جگاں دے پیر تے صحابہ دے استاد معلم کونین نو اپنے کرم نال علم سکھایا ہے۔ تو ذرا اتھے خطیب پاکستان دا ایک جملہ بھی نوٹ کر کے لے جا، وہ آندے نے مصر دیاں زنانیاں نے جدو نبی دا حسن ویکھیا یوسف علیہ السلام دا، کھانے بھی بھول گئیاں تے سیب بھی بھول گئیاں تے ہتھاں نو بچانا بھی بھول گئیاں تے چھریاں ہاتھاں تے چل گئیاں۔ نبی دا حسن تے کمال جمال ویکھ کے کھانے بھول گئیاں تے اسی ایڈے بد نصیب ہاں، اسی شراب تے کباب تے ختم تے رنگ برنگے چاول ویکھ کے نبی بھول گئے۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھا آگے چھڑا گا انشاءاللہ، تسی آنکھوں کے بھی سمجھ آئی۔ اونا مصر دیاں زنانیاں نے محبوب تے نبی دا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے کھانے بھول گئیاں تے اساں انڈیا دا ڈرامہ ویکھیا تے محبوب دا معراج دا تحفہ بھول گئے۔ لے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ذرا ہاتھ کھڑا کرو کھاں تکبیر اولا نال کیڑا بندہ 5 نمازاں جماعت نال پڑھدا ہے؟ میں سو نہیں لینی، تکبیر اولا نال 5 نمازاں با جماعت کیڑا بندہ پڑھدا ہے؟ اویکھ لو ماشاءاللہ 1-2 ہی ہاتھ ہے گے تے باقیاں نو سوچنا چاہیے کہ اونا نبی ویکھ کے کھانے بھلا دیتے، اسا نبی چھڑ کے ڈرامے لا دے۔ ہن آندے نہیں داڑھی رکھنی نہیں، علی دے ملنگاں تے لٹاں نو ودائی رکھنا، ہتھی پا کے ونگاں تے چمٹا بجائی رکھنا۔ علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے۔ اور ساڑی او پسند نہیں رہے گی جڑی محبوب دی پسند سی، پر صحابہ نے اے ثابت کیتا قول نال، گفتار نال، کردار نال، عمل نال، لیل و نہار نال۔ وقت ہوئے تھے ایک سمندر ہے، میں تو دس دا کہ ہم نے ادھر دیکھا جدھر مدینے والے تم نظر آئے، وہ رستہ ہی چھوڑ دیا جدھر تم نظر نہ آئے۔ جب سے محبوب کا رخ زیبا دیکھا پھر حسین کوئی نگاہ میں جچا نہیں، جب سے مکہ مدینہ دیکھا دوسرا شہر کوئی حسین لگا نہیں۔ اور میں ثابت کرنا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں تہاڈی دنیا چ حبب الیہ من دنیا کو میں سلاس، گل بڑی علمی تے پتے دیے، کوڑے سیال والے کدے زندگی چ یاد کریں گا۔ پوچھا کہ مینوں ساری تہاڈی دنیا چ 3 چیزاں سب تو زیادہ پسند نے، تے مومن وہ ہوندا ہے جدی پسند ہو ہوے جڑی مدینے والے دی پسند ہے۔ اور صحابہ نو جیندیاں جی تاں جنت دیاں ٹکٹاں ملیاں کہ انہوں نے ثابت کر دیتا کہ سونیا جڑی چیز تینوں پسند نہیں سانوں بھی پسند نہیں۔ دیاں دلیل ایک صحابی دی سونے دی انگوٹھی لا کے حوالہ غلط ہوئے تے میں ذمہ دار، سٹی سی نا اور سن دے رہندے علماء کو، انہوں سارے جگ نے منتاں کیتیاں کہ سونا سٹن والی چیز نہیں، اے ہون انڈین تے پاکستانی تے لوہے تے وکے پھر دے نے، اے تے انجے ہی پوچھو نا کوئی صادق امین ملک چ لب دیو تے اگو جواب آندا ایک بھی نہیں ہے کہ میں غلط پہ آکھنا۔ سونا سٹیا سارے نے منت کیتی کہ گھر لے جا بیچ لے، قیمتی چیز ہی، آکھیا نہیں جنوں محبوب دی نگاہ غصے نال ویکھ لوے میرے گھر نہیں جا سکتے۔ تے میں آج ہی بخاری چ پڑھدا پیا سا، عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص نے دیکھے اپنے بیٹے عبداللہ نے زعفران زرد رنگ دیاں 2 چادراں پہنی، غصہ آ گیا، آکھیا بیٹا اس رنگ تو منع کیتا ہے تو کیوں پایا ہے؟ آکھیا ابا جی ہنے اتارنا، آکھیا اتارنا نہیں احرقہما، جا انہاں نو اگ لا کے ساڑ دے،
جڑی چیز محبوب دی مرضی دے خلاف ہوئے وہ سارنی چاہیے، اتارنی نہیں چاہیے۔ تے آج ماشاءاللہ اسی چہرے تے ہاتھ پھیریے ہاں بلا، اسی دے داڑھی دے 2 وال رکھن جو گے نہیں، اور بیان کرنا سوکھا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جندہ سنت نال پیار ہو گیا او دا میرے نال پیار ہو گیا۔ میں انہیں ثابت کرنا کہ صحابہ دا کنا پیار سی، شان صحابہ سن لینی سوکھی ہے، پر ایویں دا کوئی مائی دا لال کردار تے وکھا نہیں۔ اور گالیاں کڈنیاں سوکھیاں نے، کسے نو کافر کہنا سوکھا ہے، پر ساڈی تے 1.5 ارب تعداد ہے تے سانو کتی راہ نہیں دیں، لکھ لان دے ہو جے جین تے، اور کتنی تعداد ہے، ایٹم بمب نے، سب کچھ ہے، لیکن ساڈی حالت کی ہے کہ اسی میراتھن ریس لا کے بچیاں دی کمائی کھا رہے ہیں۔ تے اوتھے کی سی روب، 72 جانا گئیاں نے کربلا دے میدان وچ، پر کسے بی بی نے سر تو کپڑا نہیں لایا۔ جنت دی خاتون بی بی نے کیا سی، علی جنازہ بھی اٹھے تے رات دے اندھیرے وچ اٹھے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی میری گل کہ آ رہی ہے؟ تے ہن ساڈا تے گھر گھر فلم پی چل گئی، نام عائشہ ہے کم اداکاراں والے، نام فاطمہ ہے پیار حسین نال ہے تے کم ظالمہ والے۔ جے حسین رضی اللہ تعالیٰ مظلوم مننا ہے تے پھر مظلوم دا ساتھ بھی دے۔ مظلوم نے سر کٹایا ہے تے سجدے وچ کٹایا ہے، تے آپا تے سجدے تے ویسے ہی باغی ہوئے پہ، اور ہوئے پہ ہیں کہ نہیں؟ 100 وچوں کنے نمازی نہیں؟ 5%، وہ بھی مشکل نہ۔ تے جی انہوں نے پوچھ لو تے آندھی نہیں، جی ہوں تو میں پوچھ لوا نا بھی نماز دے 14 رکن نے تے 8 واجبات نے تے 9 شرطاں نے، تے کیڑا جوان دسدا مل فرق بین رکن والواجب، ایو منکم یجیب وانا ادلہ بالبرقہ۔ ہاں تو آنا اسی کوئی پڑھے لکھے ویسے انہوں نے آخی نا کوئی جلسہ سن لو تقریر سن لو تے آنے مولوی سارے مسئلے آندے نہیں تے پوچھ لو تے انہاں نہیں پتا بھی جمے کیوں ہاں۔ صحیح گل جی، پوچھ لو نا قرآن حدیث دی روح نال آ دے جمن دا مقصد دس تے ماشاءاللہ ہاتھ پھیر کے آنا جی ایک تو مچھاں ودانا تے دوجا چادر تھلے چھڑنا تے چدہ بوڑھا پاپی ہو کے بھی زنا نہ چھڑنا۔ آنے نے نا کہ بوڑھا ہوئیوں چک گیا لک تیرا پر اجے بھی بدیوں باز نامے واوا شاوا مرد دلے۔ ساڑیاں صفتاں ویکھیے نا کرتوتاں تے ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے نے حافظ مشکات، دعا کرو اللہ انہاں دی علم عمل صحت وچ برکت فرمائے، اللہ انہاں دی مزید شرح صدر فرمائے۔ ہاں بھی توجہ میں دس رہا سا بھی ساڑے اندر صحابہ والیاں صفتاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا سلاستن 3 قسم دے بندے نے، نہ اللہ تعالیٰ انہاں نال قیامت والے دن گل کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ جنت وچ داخلہ دے۔ تے ساریاں مسلم شریف دیاں حدیثاں جمع کریے تے 8-9 بن دے، جنہاں وچ ایک تو بڈھا زانی، اج اسی بڈھے ہوئے بھی نہ اکھ دا زنا چھڑنے نہ ہاتھ دا، ایک تکبر کرنے والا چادر تھلے رکھنے والا، اج بڑیاں اتاں کیتی پھر دیاں نے تے بندے، اور بولو تو صحیح کڑیاں سلفی نہیں تے منڈے پینٹ پیراں دے تھلے، تاکہ لعنت وچ کمی نہ رہے۔ تے تیسرے نمبر تے حسد تے جھوٹ بول بول کے سودے ویچنے تے غریب ہو کے تکبر کرنا، پکھی وچ بیٹھا ہے تے سارا دن فلم چل دی، ٹوٹی ہوئی سائیکل تے سائیکل دے اوتے گندے گانے لا کے، میں خود کئیاں دی بند کرائی کہ ٹوٹی سائیکل نہ اگلا مگراٹ نہ پچھلا تے گندے گانے لا کے سارے جان نو سناندا پھر۔ العائل المستکبر جڑا غریب ہو کے تکبر کی ہے، باطر الحق و تحقیر الناس، لوگاں نو حقیر سمجھنا، تے القرآن حق والرحمن حق والمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق، انہاں دے اگے آدھی گردن نہ جھکانا، اور وقت چلتا ہے رکتا نہیں، کٹ
مٹ جاتا ہے وہ ظالم جو حق کے آگے جھکتا نہیں. کہ زمانہ عرش والا کہہ رہا ہے زمانہ ہے نام میرا سب کچھ تمہیں بتلا دوں گا، جو مدینے والے اور حق کی توہین کرے گا صفائے ہستی سے مٹا دوں گا. سمجھ آ رہی؟ ان عادتوں چھڈنا ہے. تو میں دس رہا سا کہ صحابہ کرام دی پہلی صفت جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ بیان کیتی ہے اشداء علی الکفار، کافراں اتے بڑے سخت سن تے آپس وچ کی سن؟ نرم سن. اج ساڈا حال ہے کہ آپس وچ پھڑن پھڑان وچ سخت ہاں تے کافراں واسطے نرم ہاں. کیوں جی میرے شیخ محترم؟ ایویں ہی علامہ صاحب آندے سن اپنوں کے لیے تو شیر ہو لیکن کافر کے مقابلے میں بھیڑ ہو. اور مومن وہ ہوتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اور عربی شاعر نے کمال کر دیتی اذا جاء الحبیب بذنب واحد جات محاسنہ بالف شفیع، کہ جب سچا محبوب کوئی غلطی کر کے آ جائے تو نگاہ اٹھنے سے پہلے ہزاروں سفارشی اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دیا یہودی کے چہرے پہ جب اس بدبخت نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو غصہ آ گیا. عدالت میں مقدمہ آیا، سماعت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ صدیق تیرا گواہ کوئی نہیں، بدلہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ جھوٹ بول کے اپنی بات سے پھر گئے ہیں. تو عرش والے نے کہا کہ جاءت محاسنہ بالف شفیع، بلا صدیق کے چہرے پہ نجس ہاتھ لگ سکتا ہے؟ میں تو قدردان بادشاہ ہوں، اگر زمین پہ کوئی گواہ نہیں تو عرش والا عرش بریم پہ خود گواہ ہے. فوراً قرآن اتر آیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی اور باقیوں کی تہمت میں بچے بولتے رہے، لیکن صدیقی گھرانے تیرے مقدر پہ صدقے تیری طہارت کا مسئلہ آیا تو عرش والا رب سچا خود بولے. اور جب کسی دشمن نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہا کہ یہ بیوقوف ہیں. کنہوں نے؟ مشرکوں نے، کافروں نے. عرش والے نے کہا ان کا جواب میں خود دوں گا. الا انہم ہم السفہاء، کہ میرے محبوب کے یار بیوقوف نہیں، ان کے دشمن بیوقوف ہیں، اور وہ دنیا کے بدترین بیوقوف ہیں، اور ان پہ میری لعنت ہے جو ان کو گالی دے گا. اس لیے میرے بھائیوں پہلی صفت کیا تھی کہ کافروں کے لیے سخت. صرف ایک دو مثالیں بڑے 5ویں گیئر میں، وقت تھوڑا ہے لیکن میں اس لیے گفتگو جاری رکھے ہوا ہوں کہ میرے شیخ محترم برادر اکبر فاضل نے مجھے حکم دیا تھا کہ کچھ دیر میں نے خود بھی باتیں سننی ہیں تو آپ نے بند نہیں کرنی، تو اس لیے میں ان کے الامر فوق الادب کے تحت چند منٹ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر حکم دیا تھا. تو آپ توجہ کریں. اشداء علی الکفار کا معنی کیا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج بنے مدینہ شریف میں. بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کا جب مسئلہ تھا، یہود کے قبائل نے غداری کی تو کیسا فیصلہ دیا. حالانکہ یاری بھی تھی، تعلق بھی تھا، تو کہا کہ اگر مجھے جج مانتے ہو تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے بچے اور عورتیں غلام بنائی جائیں گے اور تمہارے بالغ لوگوں کی گردنیں سر سے اتاری جائیں گی. اشداء علی الکفار، ذرا غور کرنا، یہ مدینے کا فیصلہ ہے جس کو طیبہ اور طابہ کہتے ہیں، جس کو حرم کہتے ہیں، جس کو اسلام کی پہلی سٹیٹ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جو سارے جہان کے کفر کی بستیوں کو مٹا دے گی.
اور کھا جائے گی۔ کافروں کے حق میں کون سا فیصلہ دیا کہ جو مدینے والے سے غداری کرے اس کی گردن تن سے جدا ہونی چاہیے۔ آج ہمارا کیا فیصلہ ہے کہ شیطان نے نعرہ لگایا کہ میں کسی کو نماز نہیں پڑھنے دوں، ہم کلمہ پڑھنے والے 95% ووٹ شیطان کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے باپ کا دشمن ہمارا دشمن، ہماری ماں جی کا دشمن، لیکن بتاؤ بے نماز کا ووٹ کس کو ہے؟ اور بولو دے صحیح، نہ پڑھے آ جائے تے بے نماز ہوئے گا کدے نال؟ فرعون نال۔ قیامت انہوں کدے نال اٹھے گا؟ تے شفاعت کبریٰ تو بھی محروم ہوئے گا۔ لیکن مجال ہے پاویں 700 آیت قرآن دی سنا دے، نماز پڑھن واسطے تیار ہی نہیں۔ ایسی شیطان نال پکی یاری لائے۔ دوجی مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت تھے کافروں کے مقابلے میں۔ اشداء علی الکفار، اسارہ بدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لے کے چھوڑنے کا فیصلہ دیا۔ صدیق اکبر نے رائے دی کہ پیسہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، شاید مسلمان ہو جائیں، پر فاروق اعظم کی غیرت پہ صدقے کہا مجھ سے مشورہ لیتے ہو تو میرے رشتہ دار مجھے دے دو، صدیق کے دے دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رشتہ دار دے دو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے جوڑ اور انگ کاٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہ مانا نا تو دوسرے دن درخت کے قریب تک اللہ کا عذاب آ گیا۔ رو رہے تھے، فاروق آئے، کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی بات ہے تو میں بھی روں۔ کہا فاروق تیرا فیصلہ وہی تھا جو عرش بری والے کا فیصلہ تھا، اشداء علی الکفار۔ یہ ہیں قرآن کا مظہر۔ اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے قرآن کا تو صحابہ ملیں گے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر قرآن حق کی کتاب ہے تو اس کے سپارے ہیں صحابہ، اگر قرآن حق کا سمندر ہے تو اس کے کنارے ہیں صحابہ، اگر قرآن حق کا قلعہ ہے تو اس کے مینارے ہیں صحابہ۔ اس قرآن کو، اس قوم کو قرآن سمجھ تو آ لینے دو، یہ پکار اٹھے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ اور آخری مثال بیان کرنے لگا ہوں کہ اشداء علی الکفار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر مدینے والے کا، کملی والے مکی مدنی سرکار کا ساتھ نہ چھوڑا تو بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، یا کلمہ چھوڑ دے۔ کہا ماں تو ایک جان ہے، 100 جان ہوئے تیری، میرے سامنے مر مر کے تو زندہ ہو، پھر بھی کبھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے کس وقت مجھے اسلام کی شہیدہ سمیہ اور زنیرہ کی بات یاد آئی۔ مرد بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، غیور دسور بیٹھے ہو۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نے پکڑا، بوڑھی ماں ہے، اس ظالم نے سلاخ آگ کی بنا کے آنکھوں میں پھیری، آنکھیں ابل کے جل کے سڑ کے باہر نکل آئیں، اور ابو جہل کہنے لگا کہ بی بی اب اعلان کر کے لات عزا نے تیری نگاہ کو ختم کر دی ہے۔ کس نے؟ لات عزا نے۔ ہائے ہائے، آنکھیں باہر پڑی ہیں، بی بی کو مار مار کے ظالموں نے ڈھال کر دیا ہے۔ تھوڑی سی ہوش آئی، نگاہ وفا آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم انت اذہبت بصری، کہ میری آنکھیں لے جانے والا میرا عرش والا ہے، لات عزا نہیں۔ اور ظالموں جان بھی نکل جائے تو لات عزا کی طرف دھیان نہیں جائے گا، جب بھی لب پہ نام آئے گا تو عرش والے کا آئے گا۔ کہ بندہ مومن اس جہاں میں ہے رب واحد کا غلام،
اسی غلامی میں بن جاتا ہے پوری دنیا کا امام۔ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جب نگاہ اٹھائی تو عرش والے کے شاکر علیم ہونے پہ صدقے اسی وقت ہی نگاہ دوبارہ لوٹا دی۔ کہا ابو جہل دیکھ بدبخت، تو نے سلاخیں ڈال کے نکالی تھیں، عرش والے نے دوبارہ واپس کر دی۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا تھا کہ سمیہ پلٹ جا، نیزہ مار کے اونٹ بندھے ہوئے، ایک ٹانگ اس کے ساتھ، یہ بات کر لینی آسان ہے۔ اور ہماری تو حالت یہ ہے کہ بخار کراچی ہو تو ہم نماز دین پہلے چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا برادری کا مسئلہ بن جائے، اتنا سا کہ شادی ہے اس پہ شراب اور گانا بجانا اور ڈھول نہیں بجانا۔ میں نے جو پچھلے ہفتے یہ جمعے کے بعد اتنی بڑی داڑھی اور ڈھول کے آگے ناچتا دیکھا، شرابیں پی کے نمازی اچھے خاصے ڈھولوں کی تھاپ پہ ناچتے نظر آتے ہیں۔ اور ایمان صحابہ کو برا کہنا، اللہ اکبر، یہ تھے صحابہ کہ اس بے ایمان نے کہا کہ پلٹ جا مرنا نیزہ مار کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، تو کہا جسم کے 2 ٹکڑے ہونے برداشت ہیں پر دین چھوڑنا برداشت ہے۔ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے پر لبوں پہ مسکراہٹ۔ ابو جہل نے کہا مسکراتی ہے اب بھی؟ کہا بے ایمان یہ جنت دیکھ کے مسکرا رہی ہوں، اگر تو دیکھتا خدا جانے تیرا حال کیا ہوتا۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم کریم کتنے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع کے گھر گئے تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے کہا کہ یہ آپ کر لیں، آدھا مال بھی تقسیم کر دیا۔ اتنا پیار کہ اگر پیاس جنگ میں لگی ہے تو پانی پلٹ کے واپس آ رہا ہے، کوئی پیتا نہیں، ساتوں کے ساتوں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ آپس میں محبت رہی نہ پیار رہا، کہ تم ہو خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، مگر کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم۔ اور باتیں کرنی آسان ہیں پر پہلے ملو تو صحیح، مل جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، وگرنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوگا۔ اور خدارا اونا مولویاں نو سلام کر دیو جنہ دی تقریر دے وچ نفرت ہے، فرقہ واریت ہے، تعصب ہے، ایک دوجے دی بے جا تحقیر ہے، کہ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دل اور جگر جس سے وہ تحریر کرنی۔ یہ ہے آج بے وقوفوں اور ظالموں کا طریقہ، جنہیں آتا نہیں کملی والے کی دعوت کا سلیقہ۔ آج ہماری تقریریں ہوں تو آگ لگتی ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو کی کہ اللہ کی قسم دشمن بھی قدموں میں گر گئے، کہ دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی۔ تو آؤ میرے بھائیوں، باتیں تو میں ساری زندگی بھی لگا رہوں تو نہیں ختم ہوتی۔ بہرحال صحابہ کی یہ آیت کی چند صفتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ایک تراہم رکعا سجدا، فرمایا کہ جنتی شہزادے وہ ہیں، صحابہ وہ ہیں کہ جنگ میں بھی کبھی نماز زندگی میں چھوڑی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بے نماز مشرک بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کسی منافق نے بھی نماز ایسی دے مومن بن کے نہیں پڑھ دے، اس دور دا منافق بھی 5 وقت دی نماز پڑھدا سی، پاویں سستی نال پڑھدا سی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، لیکن آج بے نماز فتوے لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح میرے بھائیوں،
اگلی بات تھی کہ فرمایا کہ ان کا آپس میں پیار یہ بھی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان، ہتھاں وچ تنفقو دی طاقت، زبان تے ذکر شیریں لا الہ الا ہو دا، اور بھروسہ ایک لا تک نہ تو دا، اور شولہ ورکاؤ تے وس جو دودا، اور آپس وچ جسم وچ زور بھریا ہے جاہے دودا، کہ انہاں 4 قسم دی رب نال غلامی ثابت کی تھی، ایک بدنی غلامی، ایک مالی غلامی، اور ایک عقیدے تے قول قرار دی غلامی، اور آج اسی یہ ساریاں ہی بغاوتاں دے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس وجہ تو آج ساڑے تے کرم نہیں ہو رہا، تے اگے اللہ تعالیٰ نے ایک گل دسی کہ ایک کھیتی نو اسی تاں اینا اتاں کیتا کہ لیغیظ بہم الکفار، جڑا صحابہ نو ویکھ کے جلے سڑے، رب دا قرآن کہندا ہے کہ او کافر ہے، مسلمان نہیں۔ او کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ سونیا اساں اس کھیتی نو تاں شاداب کیتا ہے کہ اینو ویکھ ویکھ کے قیامت تک کافر سڑ دے رہن گے۔ تے آخری بات، اگر تانوں بھی صحابہ نال سچا پیار ہے، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائی ہے کہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا او دا میرے نال پیار ہوئے گا۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینوں 3 چیزاں پیاریاں نے جہان وچ، ایک جویلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، دوجا میں عورت نو بلند کرنا چاہنا، عورت بکدی سی، زندہ دفن ہوندی سی، اینو اگر شان مقام تے پھلاں دی سیج دیتی ہے تے جگاں دے پیر نے دیتی، اگرچہ آج بے وفا بن کے مدینے والے دی بغاوت کر رہی، ورنہ اے دی حالت مجھ ڈنگر طرح منڈیاں وچ بکدی سی۔ اینو پردہ تے شرم و حیا تے جنت دیاں حوراں دی سرداری دا راز دسیا ہے تے جگاں دے پیر نے دسیا۔ اور تیسری بات، آپ نو خوشبو بڑی پسند سی تے سانو بدبو بڑی پسند ہے۔ دساں آیا تماکو وچوں بدبو آندی کہ نہیں؟ آپ بکری مجھ گاں، مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن بھی ہرا تماکو بکری پخانہ تے ٹٹی کھا جاندی، ہرا تماکو نہیں کھاندی، اک کھا جاندی ہے پر ہرا تماکو تے ساڈے ماشاءاللہ کھبڑا منہ کھادی جاندے، منہ دے وچ بیڑی، ادھروں تماکو والا پان، ادھروں چرس تے ادھروں پھر سوٹا لا کے آکھنا پی ساوی شالا جڑ جاوی، میں شرابی میں نہیں ہوں وہابی ہیں۔ حالت ہی قوم ہی پاگلاں طرح پاگل ہوئی۔ اے جڑی چیز تو بدبو ہوئے، محبوب نو پسند خوشبو سی، صحابہ نو ہی خوشبو سی۔ تے صدیق اکبر کہندے نے محبوب جی تانوں 3 پسند نے تے مینوں بھی 3 پسند نے۔ فرمایا تیری پسند کی ہے؟ فرمایا سونیا تیرا جمال تے کمال والا چہرہ ہوئے تے صدیق دی اکھ ہوئے، نظر تو الی وجہ کا، میری تے خواہش ہے کہ زندگی لنگ جاوے تیرا چہرے دا دیدار کر دیں گا، کہ بلبل کے لیے پھول بس اور صدیق کے لیے رب کا رسول بس۔ اور دوجا میں تے خادم رہا تے میری چاہت ہے کہ میری بیٹی بھی تہاڈی بیوی بن کے تہاڈی خدمت کرے، اور تیسری میری خواہش ہے انفاق و مالی لک، کہ میں اپنا سارا مال تواڈے تو قربان کر دیں۔ تے جے صحابہ دا ساتھ جنت چاہیے تے پھر تمہیں تے ممی نیت کریے کہ اسی بھی آدھا مال تے جان مدینے والے دی سنت تو قربان کران گے۔ جڑا جڑا کرے گا ہاتھ کھڑا کرو، ہم انہیں پتہ لگ جانا کہ آ داڑھی منن تے مال نہیں ہون لانا، اے رکھن تے اور پیسے دے کے منانی نہیں دے۔ تے فاروق اعظم بولے، فرمایا سونے مینوں بھی 3 چیزاں بڑیاں پسند نے۔ فرمایا الامر بالمعروف ونہی عن المنکر والصوب الخلف، میں جنہ تک زندہ رہاں گا تہاڈی دعوت دا پیغام سنانا رہاں کہ تسی ساری زندگی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، و اخراج العباد من اتباع الاہواء والخرافات والبدعات الى صراط مستقیم و دار النعیم، و اخراج العباد من ضیق الدنیا الى سعة الجنہ، و اخراج العباد من جور الادیان الى حق الاسلام،
وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَانِ۔ سونے جویں تو سارے جگ نو بتاں دی غلامی تو آزاد کر کے اے ثابت کیتا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک عرب نے ساری کائنات کا بول بالا کر دیا۔ تیرا فاروق تیری مراد بن کے آیا ہے، جنہ تک فاروق اعظم زندہ رہے گا، سکرات الموت وچ بھی امر بالمعروف تے نہیں عن المنکر کرتا رہے گا، اور کدی اپنی زبان نو حق تو بند نہیں کرے گا، کسے باطل دے سامنے جھکے گا نہیں، اور ثابت کرے گا کہ شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جن کی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی۔ فرمایا میں نیکی دا حکم دیندا رہاں گا، برائی نو مٹاندا رہاں گا، تے کپڑے پرانے پا کے تیری آجزی انکساری دی عملی تصویر بن کے رہا۔ تے سنو رہن نو پوچھا کہ توانو کیڑیاں تین پسند نے؟ فرمایا سونے اطعام الجیان و تلاوت القرآن، کہ میں نو اے پسند ہے کہ میں قرآن ہی پڑھ دا رہا، تے جدو شہادت دا پیالہ پیتا ہے تے ادو میں قرآن ہی پڑھ رہے سے۔ وقسیان العریان، تے جنہ دے کول کپڑے نہ ہون انہاں نو کپڑے دیندا رہا، تے بھکھیاں نو کھانا کھلاندا رہا۔ اے محبوب نو بڑا پسند سی، فرمایا دو چیزاں نال جنت واجب ہو جاندی، یوجب الجنت اطعام الطعام و حسن الخلق، جڑا بندہ اخلاق سونا بنا لوے تے بھکھیاں نو کھانا کھلاوے رب جنت واجب کر دیندا۔ تے آخری بات علی رضی اللہ تعالیٰ، علی رب دا ولی نالے شیرے چلی۔ اے انہاں دی بھی گل سنا دیاں، آج اسی انہاں نو ماننے ہاں پر انہاں دے عقیدے تے نہیں چل دے، ماندے ضرور ہاں پر انہاں دے عقیدے تے۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے ہوندے سن کہ مینوں سب تو زیادہ پسند ہے الصوم فی السیف والضرب بالسیف، کہ میں سخت گرمی ہوئے تے روزہ رکھاں، تے کسے دشمن میرے سامنے آوے تے مرحب دی طرح تلوار ماراں تے سر تو لے کے پیراں تک دو ٹکڑے کر دیں، ضرب بالسیف۔ تے تیسری اکرام و ضیف، مہمان ملے تے او دی قدر کراں۔ تے جیڑا بندہ علی رضی اللہ عنہ کہندے نے 6 گلاں تے عمل کر لوے، اون دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھل گئے تے جہنم دے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یہ دی تفصیل انشاءاللہ پھر کدے رہی تے زندگی رہی تے دساں گا، عربی وچ پڑھ دینا، چلو طالب علم یاد کر لیں گے۔ من عرف الحق فأتاه ومن عرف الباطل فعصاه ومن عرف الدنیا فاجتنبه ومن عرف الآخرہ طلبه۔ فرمایا جڑا جنت دا دھیان کر لوے او دے واسطے وک جائے، تے جڑا دنیا دا دھوکھا ویکھ لوے او دے تو بچ جائے، تے جڑا اللہ نو پہچان لوے او دا بندہ تے غلام بن جائے، تے شیطان دا دشمن بن جائے، تے مدینے والے دی اطاعت کرے، حق دی مخالفت نہ کرے، تے باطل دے کدی غور و خوض نہ کرے۔ سب تو زیادہ گناہ قیامت نو اس بندے دے ہون گے جدی زندگی باطل تے گند وچ گزر گئی، کہ قیامت والے دن اعظم الناس خطایا یوم القیامت اکثرهم خوضا فی الباطل، کہ سب تو زیادہ گناہ اس بد نصیب تے شقی دے ہون گے جدی زندگی باطل دی سوچو بچار وچ گزر گئی۔ اللہ سانو باطل دے گند تو بچائے، حق دا پیروکار بنائے۔ صحابہ بھی حق سن، انہاں نو منن والے بھی حق نے، اللہ سانو بھی انہاں دا پیروکار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔